ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکوثر۔ انا بے شک اعطیناک الکوثر ہم نے عطا کی آپ کو کوثر۔ فصلی پس نماز پڑھ، لربک اپنے رب کی، ونحر اور قربانی کر۔ انا بے شک شانئک هو الابتر تیرا دشمن ہی دم کٹا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر بے شک ہم نے عطا کی آپ کو کوثر۔ فصلی پس نماز پڑھ، لربک اپنے رب کی، ونحر اور قربانی کر۔ انا بے شک شانئک تیرا دشمن، هو الابتر وہی دم کٹا نامراد ہے۔ اللہ کے نبی مسند احمد میں یہ روایت ہے کہ مسجد میں تشریف فرما تھے، ادھر آپ مسکرائے تھوڑا سا اور آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ آج مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر یہ صورت تلاوت فرمائی اور صحابہ کرام سے پوچھا تم لوگ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا نبی یہی بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ سورت جب پڑھ لی، پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے جنت میں اللہ کی طرف سے کوثر ایک نہر جو ہے نا یہ عطا ہوئی ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور اس پر قیامت والے دن میری امت لائی جائے گی اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے۔ تو میری جب امت آئے گی تو اس میں سے اکثر لوگوں کو ان میں سے ہٹایا جائے گا۔ میں فرشتوں کو کہوں گا کہ آنے دو، یہ بھی میری امتی ہیں، تو وہ فرمائیں گے کہ یہ آپ کو نہیں پتہ کہ انہوں نے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کی، یہ بدعت کے باعث بنے، یہ بدعتی ہے، یہ اس آپ کی کوثر پر آنے کے لائق نہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے منہ موڑ لیں گے، اور باقی جو بھی امت ہے جس نے شرک نہیں کیا اس کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اور یہ جنت کے وسط میں ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی اس وقت بھی آپ نے اس کو دیکھا، اور پوچھنے پر جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ نے آپ کو عطا کی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی آپ کے لیے رحمت ہے، اللہ کی عطا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ صحابہ کو یہ فرمایا تو انہوں نے اس کے متعلق مختلف سوالات کیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے جوابات دیے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو جو کچھ بھی عطا فرمایا خیر اور بھلائی وہ بھی اسی میں شامل ہے، جو بھی خیر ہے اللہ کی طرف سے نبی کے لیے ظاہر ہے بہت برکتیں، بہت اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے نا نعمتیں اور رحمتیں ہیں، اور ان سب کو بھی وہ اسی میں ہی گنتے ہیں، خیر اور بھلائی میں ہی گنتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کسی کو خیر برکت بھلائی عطا ہوئی اللہ کی طرف سے عطا ہوئی، اور خاص طور پر جب نبی پر کو یہ چیزیں عطا ہوئی تو پھر نبی کا بھی تو بہت زیادہ فرض بنتا ہے کہ وہ اللہ کی جو ہے نا نعمتوں کا شکر بھی کرے، اور شکر کا بہترین سب سے اچھا سب سے عمدہ طریقہ
یہی ہے کہ نماز پڑھی جائے، اللہ کی راہ میں قربانی کی جائے، اور جو بھی عبادت ہے، جو بھی اچھا کام ہے، اس کو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت سے شرک اصغر کا خطرہ ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا کہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک اصغر سے مراد ریاکاری ہے۔ کوئی کا بندہ اچھا کام کرے، بہت اچھا کام ہے، لیکن ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ میرے لیے واہ واہ کہیں، تو یہ ریاکاری ہے، یہ عمل ضائع ہے، یہ کام رد ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ یہ کہیں گناہ کا باعث نہ بن جائے۔ ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اپنی عبادت، اپنی نیک کام، نیک اعمال، اپنی نماز، اپنی قربانی، صدقہ خیرات، روزہ وغیرہ، اس سب کو خالص اللہ کے لیے کیا جائے۔ صرف اور صرف یہی لالچ ہو کہ میرا اللہ میرے سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھے بخش دے، میرا اللہ میری اس کوشش کو کامیابی کی اس قبولیت بخش دے، اور میں اللہ کے ایک برگزیدہ بندوں میں، ان بندوں میں جس پر اللہ کا فضل نازل ہوا، جن کو اللہ نے بغیر حساب کتاب کے بخش دینا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں داخلہ نصیب فرمانا ہے، میرا ان میں شمار ہو۔ نیت نیک رکھے اور اعمال درست کرے، اور صرف اللہ کے لیے ہی کرے۔ اور آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ کا دشمن ہی دم کٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاحبزادہ فوت ہوا تو ابو جہل اور کچھ اور بد تہذیب، بدتمیز اور بے حیا لوگوں نے بڑے غلط قسم کے الفاظ استعمال کیے، اور انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا برخوردار فوت ہو گیا ہے، اب ان کی نسل ختم ہو گئی ہے، اب جو ہے نا یہ نسل ان کی جو ہے نا آگے جاری نہیں رہنی۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، ان تمام کے متعلق ایک لائن میں ہی بیان فرما دیا ہے کہ یہ تمام کے تمام تو خود نامراد ہے، یہ دم کٹے ہیں، یہ بخشے بھی نہیں جائیں گے، اور ان کا ذکر خیر تو کبھی ہونا ہی نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف عبرت کے لیے جو ہے نا ان کی بات ہوتی ہے، ورنہ کوئی ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا۔ یہ سارے کے سارے جنہوں نے نبی کی زندگی میں ان کی شان میں گستاخی کی، ان کے متعلق غلط الفاظ استعمال کیے، یہ اللہ کے ہاں بھی مردود ہے، دنیا میں بھی یہ ناکام اور نامراد رہے، اور آخرت میں بھی ان کا انجام اتنا بھیانک اور اتنا دردناک ہونا ہے کہ ہم سب جو ہے نا اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس سے بچائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کی شان جس میں اللہ نے اتنا زیادہ اضافہ کیا، دنیا کے ہر کونے میں نبی کا نام ہے، نبی کی عزت ہے، اور نبی کے ماننے والے ہیں، اور ان بدتمیز بے حیا لوگوں کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں، صرف اور صرف عبرت کے لیے اللہ نے ان کا نام جو ہے نا وہ رکھا ہے، اور اس آیت میں ان کا ذکر کیا ہے کہ ان کی بدتمیزی جو ہے نا وہ اسی بات پر جو ہے نا ختم نہیں ہوتی، ان کو آخرت میں بھی اتنا شدید، اتنا دردناک عذاب دیا جائے گا کہ ان کے لیے آخرت تک بھی آسانی نہیں رہے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا یہ اس عذاب کو برداشت کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عقائد درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت کوثر ہے، اپنے نبی کو اس نے عطا فرمانی ہے، اس کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنت میں اس نہر کا پانی پینا نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی امت میں شمار فرمائے، ان لوگوں میں شمار فرمائے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے،
جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا داخلہ نصیب فرمانا ہے، اور جن کی زندگی بھی سنور گئی اور جن کی آخرت بھی سنور گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت صحیح معنوں میں بالکل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اگر ساری زندگی کی عبادتیں ذرا بھی ان میں ریاکاری یا جو ہے نا دکھاوا وہ آ گیا تو وہ ضائع ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں راہ ہدایت نصیب فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔